بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انجینئر مرزا نے جو سلسلہ نقشبندیہ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے قبروں کے فیض پر چل رہا ہے، اس سلسلے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بعد از وصال قبر سے فیض حاصل کیا ہے، اور ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بعد از وصال قبر سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ قبروں کے فیض پر چل رہا ہے، اس سلسلے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے پاس پہلے ایک دو کتابیں ہیں، سفینۃ الاولیاء دارا شیخو کی اور انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ شاہ ولی اللہ کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 131 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جب 148 ہجری میں وصال فرماتے ہیں، یہ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے 148 ہجری میں وصال فرمایا ہے، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 17 سال کے تھے، اور امام موسیٰ کاظم جو کہ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں 127 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے، اور امام جعفر صادق کے وصال کے وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ یعنی جب امام موسیٰ کاظم 20 سال کے تھے اور بایزید بستامی 17 سال کے تھے، 4 سال کے تو فرق ہے ان دونوں میں۔ تو امام موسیٰ کاظم جب اتنی عمر میں اپنے والد سے بیعت ہو سکتے ہیں اور ان سے روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیسے نہیں کر سکتے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، بیعت کی ہاتھ پر، روحانی فیض بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ بعد از وصال بھی آپ نے روحانی فیض جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عمر تقریباً 103 سال بنتی ہے جب امام موسیٰ کاظم 188 ہجری میں جب فوت ہوئے ہیں، تو اس وقت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 57 سال کے تھے۔ جب امام علی رضا 202 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو اس وقت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کے تھے، اور امام محمد تقی جواد رضی اللہ عنہ جب 220 ہجری میں فوت ہوئے، تو اس وقت بایزید بستامی 90 سال کے تھے، اور 254 ہجری میں جب امام علی نقی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے 20 سال پہلے بایزید بستامی 234 ہجری میں وصال فرما گئے۔ تو امام علی نقی کو بھی آپ نے دیکھا ہے، امام جعفر صادق کو بھی دیکھا، امام موسیٰ کاظم کو بھی، امام علی رضا کو بھی، امام محمد تقی جواد کو بھی، اور امام علی نقی علیہ السلام کو بھی۔ 5 اماموں کا زمانہ پایا ہے۔ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد آپ امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی رہے ہیں، اور 5 اماموں کا آپ نے زمانہ پایا ہے، سند تو آپ کی متصل ہے۔ اگر آپ امام موسیٰ کاظم سے بھی بیعت کرتے ہیں، تب بھی امام جعفر صادق سے ایک واسطے سے آپ کا روحانی تعلق قائم ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق امام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض کیسے حاصل کر لیا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم 425 ہجری کو منگل کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو وصال ہے وہ 234 ہجری ہے، اور ابو الحسن خرقانی کا جو وصال ہے وہ 425 ہجری ہے۔ ابو الحسن خرقانی کو ڈائریکٹ جو ہے سلسلہ نقشبندیہ میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے پوری سند نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک بزرگ نے فلاں بزرگ سے جو ہے وہ روحانی فیض حاصل کر لیا ہے، جبکہ وہ صدیوں سال پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ سند بھی ان کی متصل ہے، جو میں آج بتا دوں آپ کو۔ یہ ہے انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ شاہ ولی اللہ کی، 156 صفحے پہ آپ آئیں، طریقہ شطاریہ میں، جو کہ نقشبندیہ سلسلے کی شاخ ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ نے پورا اپنا سلسلہ لکھا ہے، پوری شجرہ اپنا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فقیر نے یعنی شاہ ولی اللہ نے خرقہ شیخ ابو طاہر کردی کے ہاتھ سے پہنا، اور انہوں نے اس کے عمل کی اجازت دی جو جواہر خمسہ میں ہے، اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے، انہوں نے شیخ احمد قشاشی سے، انہوں نے شیخ احمد شناوی سے، انہوں نے سید صبغت اللہ سے، انہوں نے شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی سے، انہوں نے شیخ محمد غوث گوالیاری سے، اور نیز پہنا یہ خرقہ، یعنی دوسری سند بھی ہے شاہ ولی اللہ کی، کہ شیخ ابو طاہر نے شیخ احمد نخلی سے، انہوں نے سید میر کلاں سے، انہوں نے شیخ عیسیٰ سندھی برہان پوری سے، انہوں نے شیخ لشکر محمد سے، انہوں نے شیخ محمد غوث سے،
پھر شیخ محمد غوث گوالیاری صاحب جواہر خمسہ اور رواج دینے والے ہیں طریقہ شطاریہ کے، کہ انہوں نے اخذ کیا طریقہ شیخ ظہور سے، انہوں نے شیخ ہدایت اللہ سرمست سے، انہوں نے شیخ محمد قاضی سے، انہوں نے شیخ عبداللہ شطاری سے، انہوں نے شیخ محمد عارف سے، انہوں نے شیخ محمد عاشق سے، انہوں نے شیخ خدا قلی سے، انہوں نے ابو الحسن خرقانی سے۔ ابو الحسن خرقانی سے بایزید بستامی تک کے سارے بزرگ اس میں آ گئے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی سے انہوں نے ابو المظفر ترکتوسی سے، انہوں نے شیخ ابو یزید عشقی سے، انہوں نے شیخ محمد مغربی سے، انہوں نے تلقین پائی روحانیت سے شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے تلقین پائی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہ کہنا ہے کہ ابو الحسن خرقانی نے ڈائریکٹ 250 سال پرانے بزرگ سے کیسے روحانی فیض حاصل کر لیا، یعنی کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے قبر سے فیض حاصل کیا ہے۔ قبر سے فیض تو بعد میں حاصل کیا ہے، جبکہ آپ کی سند بھی تو ہے۔ ابو الحسن خرقانی مرید ہیں ابو المظفر ترکتوسی کے، ابو المظفر جو ہیں وہ مرید ہیں ابو یزید عشقی کے، ابو یزید عشقی مرید ہے خواجہ محمد مغربی کے، اور خواجہ محمد مغربی ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سند بھی آپ کی متصل ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ نہیں ابو الحسن خرقانی نے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ قبر سے فیض حاصل کیا ہے، لہٰذا اس سلسلے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ابو الحسن خرقانی تک پہنچتا ہے، سند بھی متصل ہے۔ ابو الحسن خرقانی کی بایزید بستامی تک پوری سند ہے، اور بایزید بستامی نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے اور روحانی فیض بھی حاصل کیا ہے، اور پھر ان کے بعد آپ موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی رہے ہیں، تو یہ سند متصل ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے، چلو مان لیا، لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی رہے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم کی صحبت سے امام جعفر صادق کا سلسلہ ایک واسطے سے آپ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، سند بھی تو ہے نا، پھر کڑی سے کڑی بھی تو چل رہی ہے۔ آپ قبر کے فیض کو لوگوں کو بتا کر کے قبر سے فیض حاصل کیا ہوا ہے، سند بھی تو بتاؤ۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، پوری سند چل رہی ہے، اس کی پوری کڑی ہے، چین ہے، گولڈن چین ہے، یہ پوری گولڈن چین چل رہی ہے، کڑیاں ہیں مرشدوں کی، مرشد کے مرشد، مرشد کے مرشد، مرشد کے مرشد۔ ابو الحسن خرقانی کے معاملے کے اوپر انہوں نے اصل بات کو سمجھا نہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ قبروں کے فیض پر چل رہا ہے۔ تو انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ جو کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ایک سند ہے، ایک ثبوت ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض قبر کا فیض حاصل کیا ہے، لہٰذا یہ سلسلہ 20 سے ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ 250 سال پرانے بزرگ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے روحانی فیض حاصل کر لیا، تو ان کی سند بھی ساتھ ساتھ متصل ہے۔ ابو الحسن خرقانی کا شجرہ بایزید بستامی تک ملتا ہے، اور پھر بعد میں آپ نے ان سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے قبر کے فیض پر نہیں چل رہا، بلکہ پوری سند کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ کہیں سے کریک نہیں ہوا، کہیں سے ٹوٹا نہیں، کہ ابو الحسن خرقانی کے نام پر جس طرح سے یہ انہوں نے الزام لگایا ہے وہ آج میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔